یہ ہے تاریخ کا وہ عظیم قصہ جسے قرآن نے بہترین قصہ قرار دیا۔ ایک ایسا بچہ جس کی زندگی میں محبت، حسد، آزمائش اور اللہ کی مدد کی حیرت انگیز داستان چھپی ہوئی ہے۔ آج سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان شروع کر رہے ہیں۔ آج کی قسط ہے بچپن اور خواب کی بشارت۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف ان میں سب ہیں سے زیادہ خوبصورت اور معصوم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں حضرت راحیل تھیں، جو حضرت یعقوب کی سب سے محبوب بیوی تھیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالی نے بے مثال حسن عطا کیا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ نے دنیا کے حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو عطا فرمایا۔ ان کا کردار، اخلاق اور طبیعت بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی ان کی شکل۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے صبح اپنے والد حضرت یعقوب سے یہ خواب بیان کیا۔ آبا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف فار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور مستقبل میں حضرت یوسف کو بڑا مقام ملے گا۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا، آئے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے دعا کی کہ اللہ اپنے فضل سے حضرت یوسف پر رحم کرے، ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں نبوت عطا کرے۔ یہ خواب دراصل اللہ کے بڑے منصوبے کا آغاز تھا، جس میں حضرت یوسف کو کئی آزمائشوں سے گزارا جانا تھا، لیکن آخر کار عزت و مرتبہ عطا کیا جانا تھا۔ جب ایک خواب انسان کی تقدیر بدلنے لگے تو سب سے پہلا وار وہی کرتے ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کا خواب ان کے بھائیوں کو ایسا چبھ گیا کہ محبت حسد میں اور حسد سازش میں بدل گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ محبت بھائیوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بڑھتی گئی۔ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دینا ہوگا۔ بھائیوں نے ایک خطرناک سازش بنائی۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور لے جا کر پھینک دو، تبھی ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے نرمی سے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ اسے نکال لے جائے۔ اگلا قدم تھا اپنے والد کو راضی کرنا۔ بھائی حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بولے، اے ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے، اسے کھیلنے دیں گے، وہ خوش بھی ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب پریشان ہوئے اور بولے، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کی غیر موجودگی میں غافل ہو جاؤ اور کہیں بھائیوں نے قسمیں کھا کر ہو جاؤ۔ لیکن بھائیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ اس کا مکمل خیال رکھیں گے۔ اگلے دن وہ یوسف کو لے گئے۔ ظاہری طور پر تو کھیلنے لے جا رہے تھے، لیکن دل میں سازش پکی تھی۔ وہ یوسف کو جنگل کی طرف لے گئے اور آخر کار کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف اس وقت صرف ایک بچہ تھے، لیکن ان کا دل اللہ پر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ ایک معصوم بچہ اندھیرے کنویں میں تنہا، اوپر آسمان، نیچے پانی اور درمیان میں صرف دعا۔ اللہ کے وعدے کبھی خالی نہیں جاتے، اور یوسف کے لیے قافلہ آ گیا۔ کنویں میں کئی گھنٹے یا شاید دن گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف اس عمر میں بھی اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے۔ وہ خاموشی سے دعا کرتے رہے، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس آ رکا۔ قافلے والوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، لیکن پانی کے بجائے ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ واہ، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک غلام سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اسے مصر لے جا کر بیچ دیا جائے۔ قافلے کے جانے کے بعد بھائی گھر لوٹے، لیکن ان کے ساتھ حضرت یوسف نہیں تھے، بلکہ ساتھ لائے یوسف کا قمیص خون میں لت پت۔ حضرت یعقوب نے جب وہ قمیص دیکھا تو فرمایا، یہ تمہاری خود ساختہ بات ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے۔ ان کا دل بیٹے کی جدائی سے ٹوٹ چکا تھا۔
لیکن زبان پر صرف صبر تھا۔ قافلہ حضرت یوسف کو لے کر مصر پہنچا۔ وہاں انہوں نے یوسف کو بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بیچنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ جسے وہ غلام سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک نبی کا مقام رکھنے والا شہزادہ ہے، اور انہوں نے اسے کم قیمت پر بیچ دیا، حالانکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔ حضرت یوسف کو مصر کے ایک معزز شخص نے خریدا ہے، جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ حضرت یوسف کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا، غلامی سے محل تک کا سفر۔ کنویں سے قصر تک پہنچنے والے یوسف اب عزیز مصر کے محل میں رہ رہے تھے، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، وہ امتحان جو ایمان، کردار اور حیا کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ اور یوسف کا واقعہ، آزمائش کا وقت، زلیخا، اگلی قسط میں دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، سیریز کو مکمل دیکھنا نہ بھولیں۔